موسم تبدیل ہوتے ہی گیس بحران میں شدت آ گئی۔ سوئی گیس کی مسلسل بندش سے ایل پی جی کی مانگ بڑھ گئی۔ دکانداروں نے سرکاری ریٹ کو ہوا میں اڑا دیا۔ مارکیٹ میں 260 روپے والی ایل پی جی 300 روپے کلو تک فروخت ہونے لگی۔ شہریوں کا انتظامیہ سے سرکاری ریٹ پر عمل درآمد کا مطالبہ۔ جھنگ میں سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ کے باعث ایل پی جی کی طلب میں اضافہ۔ دکاندار ایل پی جی کی سرکاری قیمت سے 60 روپے کلو مہنگی بیچنے لگے۔ ایل پی جی کی طلب بڑھنے پر ذخیرہ اندوزی میں بھی اضافے کا خدشہ۔ چنیوٹ میں بھی ایل پی جی مافیا بے لگام، قیمتوں میں منمانا اضافہ کر دیا۔ شہر میں ایل پی جی قیمت میں 300 روپے کلو تک پہنچ گئی۔ گھریلو سلنڈر کی قیمت میں 400 روپے تک اضافہ۔ سوئی گیس کی بندش سے پریشان شہری مہنگی ایل پی جی خریدنے پر مجبور۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں ایل پی جی سرکاری نرخ سے مہنگی بکنے لگی۔ قیمت میں مسلسل اضافے کے باوجود بھی شہریوں کو سرکاری ریٹ پر ایل پی جی میسر نہیں۔ مارکیٹ میں گیس 300 روپے کلو میں فروخت ہونے لگی۔ حکومت سرکاری نرخ ناموں پر عمل کرانے اور مہنگائی کنٹرول کرنے میں ناکام۔ چنیوٹ میں ایک ماہ کے دوران گھی 70 روپے کلو تک مہنگا۔ 380 روپے والا گھی 450 روپے کا ہو گیا۔ بڑھتی مہنگائی نے غریب عوام کی چیخیں نکلوا دی۔ مہنگائی کا طوفان، غریب مزدوروں کا روزگار نگلنے لگا۔ فیصل آباد کی کپڑا مارکیٹ میں ویرانیوں کے ڈیرے، کام نہ ملنے پر مزدور پریشان۔ بولے کام ملتا نہیں، اشیاء خور و نوش کی خریداری ممکن نہیں رہی۔ بجلی کے مہنگے بلوں پر اضافی یونٹس کا بوجھ صارفین کا خون نچوڑنے لگا۔ فیسکو نے اکتوبر کے بجلی بلوں میں زائد یونٹس ڈالے۔ صارفین نے معاملہ اٹھایا تو فیسکو نے آر اوز اور اضافی یونٹس نکالنے کی ہدایات جاری کر دی۔ اثاثے اور آمدن کی تفصیلات چھپانے والوں کو پکڑ ہوگی۔ بینک ٹرانزیکشنز، گاڑیوں، پراپرٹی کی درست تفصیلات نہ دینے والوں کے خلاف ایف آئی آر کے ریڈار پہ آ گئے۔ فیصل آباد ڈویژن میں 6000 سے زائد افراد کو نوٹسز جاری کر کے اثاثوں کی تفصیلات طلب کر لی۔ سبزی منڈی مافیا کسانوں اور شہریوں کے آڑے آ گئی۔ کاشتکاروں کے لیے کسان مارکیٹ ختم کر کے موٹر سائیکل سٹینڈ بنا دیا گیا۔ شہری سستی اور تازہ سبزی، جبکہ کاشتکار اپنی سبزیاں خود فروخت کرنے کی سہولت سے محروم۔ جھنگ میں گاڑیوں کے روٹ پرمٹس نہ بنوانے پر چلان۔ محکمہ ٹرانسپورٹ کا پرمٹس دینے پر نہیں، چلان پر ہے دھیان۔ فیسیں، کاغذات جمع کرائے کئی ماہ گزر چکے ہیں لیکن روٹ پرمٹ نہیں ملے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں روٹ پرمٹ کے حصول کے لیے ٹرانسپورٹرز کو مشکلات۔ سرکاری اساتذہ کا ٹی این اے ٹیسٹ کا بائیکاٹ۔ سیکیورٹی کی یقین دہانی کے باوجود اساتذہ ٹیسٹ کے لیے نہ پہنچے۔ جھنگ، 18 ہزاری اور شور کوٹ کے ٹیسٹ سینٹرز میں اساتذہ کی حاضری صفر۔ احمد پور سیال کے 3 اساتذہ نے گھر بیٹھے آن لائن ٹیسٹ میں حصہ لیا۔ فیصل آباد ڈویژن کے 800 شوگر میلز مالکان 65 کروڑ دے چکے۔ کریشنگ کا سیزن قریب مگر شوگر میلز سے ملحقہ سڑکوں کی بحالی پر کام نہ ہو سکا۔ ڈیپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ نے کین کمشنر سے 63 کروڑ کے بقیہ فنڈز مانگ لیے۔ عالمی شہرت یافتہ دختر پاکستان عرفہ کریم کی یاد میں بنایا گیا ماڈل انتظامی غفلت کی بھینٹ چڑھ گیا۔ فیصل آباد کے چک رام دیوالی پر واقع عرفہ کریم کا تاریخی ماڈل تباہ ہو گیا۔ ماڈل پر عرفہ کریم کی کامیابیوں کی تحریر درج ہے۔ سرکاری دفاتر میں کام کرنے والی خواتین کے مسائل حل نہ ہو سکے۔ ڈے کیئر سینٹر تک نہ بن سکے۔ ایف ڈی اے کے خالی کمرہ کو ڈے کیئر سینٹر لکھ کر حکومت کو سب اشیاء کی رپورٹ بھجوا دی گئی۔ غلام آباد سپورٹس کمپلیکس ٹوٹ پھوٹ کا شکار، صفائی ستھرائی بھی ناقص انتظامات۔ باسکٹ بال گراؤنڈ خستہ حال، عمارت کی چھت کی سیلنگ خراب ہو گئی۔ فیصل آباد میں ریاض شاہد روڈ کا فٹ پاتھ عرصہ دراز سے شدید خستہ حالی کا شکار۔ متعلقہ محکمہ خواب خرگوش کے مزے لوٹنے میں مصروف۔ شہری کہتے ہیں فٹ پاتھ پر چلنا مشکل ہو چکا، روزانہ حادثات ہوتے ہیں۔
شہروں کی فضا آلودہ تر، سانس لینا دوبر ہونے لگا۔ فیصل آباد، ٹوبہ جھنگ، چنیوٹ میں ایئر کوالٹی انڈیکس خراب تر۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں محکمہ ریلوے کے اہلکار فضا میں مزید زہر گھولنے میں مصروف۔ تحصیل ہسپتال جڑانوالہ میں انسولین نایاب، دور دراز سے آنے والے شوگر کے مریض پریشان۔ کہتے ہیں انسولین کے حصول کے لیے سارا دن گزر جاتا ہے مگر خالی ہاتھ لوٹنا پڑتا ہے۔ 18 ہزاری میں تھل کے رہائشی صحت کی بنیادی سہولیات سے محروم۔ کشمیر کالونی نمبر 6 کی رورل ڈسپنسری عرصہ دراز سے بند۔ گورنمنٹ رورل ڈسپنسری کا عملہ مبینہ طور پر گھر بیٹھے تنخواہیں لینے لگا۔ شہری 50 کلومیٹر کا دشوار سفر طے کر کے تحصیل ہسپتال جانے پر مجبور۔ ہائیر ایجوکیشن کا کالجز میں انٹرنیز کی بھرتیوں کا آڈٹ کرانے کا فیصلہ۔ فیصل آباد ڈویژن کے 8 کالجز سے سی ٹی آئی کی بھرتی کا ریکارڈ طلب۔ نئے انٹرنیز کی بھرتی کے لیے کالجز ریکارڈ کی ویریفیکیشن ہوگی۔ فیصل آباد کی 2 یونیورسٹیز سمیت صوبے کی 6 یونیورسٹیز میں وائس چانسلر کا تقرر۔ پروفیسر ڈاکٹر کمل امین گورنمنٹ کالج وومن یونیورسٹی کے وائس چانسلر تعینات۔ پروفیسر ڈاکٹر رؤف اعظم کو گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کا وائس چانسلر لگا دیا گیا۔ احمد پور سیال میں مختلف مقامات پر کسان سہولت کارڈ سینٹرز فعال۔ تحصیل میں 3500 کسان اپنے کارڈ سے مستفید ہو رہے ہیں۔ احمد پور سیال، گڑھ موڑ، گڑھ مہاراجہ میں 2 سینٹرز اور محمود کوٹ میں 1 کسان سہولت سینٹر قائم۔ طالب علموں کی دکھیاری ماؤں کو فیصل آباد کی ایڈیشنل سیشن جج سجیدہ اختر سے انصاف مل گیا۔ عدالت نے پولیس ملازم اصغر، فلک شیر، فیصل اور رضاکار وقاص کو سزائے موت اور 10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا کا حکم سنا دیا۔ ملازمین نے طالب علم عثمان اور ارسلان کو جعلی پولیس مقابلے میں مارا تھا۔ ڈی پی او جھنگ بلال افتخار کیانی جرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے متحرک۔ جرائم کی شرح میں کمی کے لیے نئے حکمت عملی پر غور۔ ایس ایچ اوز کی تعیناتی کارکردگی سے مشروط کر دی گئی۔ تحصیل ہسپتال جڑانوالہ میں انسولین نایاب، دور دراز سے آنے والے شوگر کے مریض پریشان۔ کہتے ہیں انسولین کے حصول کے لیے سارا دن گزر جاتا ہے مگر خالی ہاتھ لوٹنا پڑتا ہے۔ اور چیئرمین پی سی بی سے کپتان محمد رضوان اور نائب کپتان سلمان علی آغا کی ملاقات۔ آسٹریلیا اور زمبابوے سیریز میں ٹیم سے اچھی کارکردگی کی توقع ہے۔ چیئرمین پی سی بی نے کہا ٹیم اگر ٹیم بن کر پرفارم کرے گی تو کوئی ہرا نہیں سکتا۔